اچھا، بہرحال اس کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ میں نے اللہ کی توفیق سے سارے چیپٹر کی تحقیق کر دی ہے، اور مختلف نشستوں میں ایک ایک روایت پر ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ مختلف مجالس میں تبصرہ پیش کریں گے، اور ہم تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، ہم علماء سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو روایات ہم پیش کرتے ہیں، آپ ان روایات کے حوالے سے اگر آپ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ ضرور بضرور عوام کو قائل کریں اس حوالے سے کہ یہ لوگ ایک ظالمانہ ان کا رویہ صحابہ کے حوالے سے، صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، سیدنا طلحہ کو، سیدنا زبیر کو، سیدہ عائشہ کو، سیدنا عمر بن عاص کو، یہ ایک صحابی کی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ معاف نہیں کرتے۔ مودودی صاحب نے اس کتاب کے اندر سیدنا عثمان بن عفان کے متعلق جو زبان تان دراز کی ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ مودودی صاحب کی دلیلیں کیا ہیں، انہوں نے کہاں سے یہ مذہب لیا، یہ باتیں کہاں سے انہوں نے اخذ کی ہیں، یہ ساری کی ساری شیعوں سے لی ہیں انہوں نے۔ ان کے جناب کون ہے مذہب کے بانی، کون ہے ان کے مذہب کے راوی، اس کا نام ہے محمد بن عمر الواقدی۔ حیرانی والی بات ہے، اس کتاب کے آخر مودودی صاحب نے واقدی کا دفاع کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو واقدی کا دفاع کر دیا نا، جو روایت آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے دور میں اور ان کے حکم سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب و شتم کیا جاتا اور ان پر لان تان کی جاتی اور ان پر ایسے ایسے کیا جاتا، ہم کہتے ہیں کہ اس میں صرف محمد عمر الواقدی نہیں، شرحبیل بن ابی عون اور ابو عون بن ابی حازم، یہ تین راویوں کا مسئلہ ہے اس روایت کے اندر، لہذا تینوں کا مسئلہ ہمیں حل کر کے دیں گے، ورنہ آپ کہیں کہ مودودی صاحب نے یہ بدعت جاری کی ہے کہ سیدنا معاویہ کے متعلق جھوٹ بولنے کی، جھوٹی روایات لوگوں کو پیش کر، جھوٹی روایت بزن کرنے کے حوالے سے۔